پوڈکاسٹ اردو کی محبت میں ایپیسوڈ 26 26ویں قسط۔ سلام، آداب، نمستے، ست شری اکال۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ میں دیو ہندوی آپ سب کا ادب و سخن کی اس محفل میں استقبال کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ اردو کی اس محفل میں آپ سے ملاقات ہوگی، بات ہوگی ہر شکروار اور شنیوار، یعنی ہر جمعے اور ہفتہ رات 8 بجے۔ ہم بات کریں گے ہر اس بات پر جو بات اردو سے جڑی ہو، چاہے وہ شاعری ہو یا لٹریچر، تاریخ ہو یا لطیفے یا کچھ اور۔ یہ طے ہے کہ بات مزیدار ہوگی، ایسی باتیں جو دل کو چھو جائیں اور لمبے عرصے تک یاد آتی رہیں اور دل کو گدگداتی رہیں۔ اردو کی اس محفل میں آج بات ہوگی تہذیب اور ریختہ پہ۔ پھر ہم بات کریں گے اردو کے ایک جانے مانے شاعر کے بارے میں۔ تیسرے حصے میں ایک چھوٹا سا مضمون، پھر ایک لطیفہ اور آخر میں ایک یادگار شاعری۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پوڈکاسٹ اردو کی محبت میں۔ آج ہم بات کریں گے اردو زبان کی ترقی، تہذیب اور ریختہ کے بارے میں۔ اردو شاعری کا تیسرا یا چوتھا ہی دور تھا کہ شوخ طبع جوانوں میں خیال پیدا ہوا کہ موقعوں پر یہ زبان موزوں کی تھی مگر وہاں تک مذائقہ نہ تھا۔ میاں رنگین نے اس رنگ کو مستقل طرح پر اختیار کیا، جو دہلی کے رہنے والے تھے اور لکھنؤ کی سجتوں میں شریک رہا کرتے تھے۔ ابتدائیں مہذب لوگوں کی سجت نے اس رنگ کو بے شرمی اور خلاف تہذیب جانا۔ مثال کے طور پر، چلی وہاں سے دامن اٹھاتی ہوئی کڑے سے کڑے کو بجاتی ہوئی۔ سو اس بیچارے رنگین نے بھی اسی طور پر قصہ کہا ہے۔ شہدے پن مزاج سے ویشیاؤں میں آ گیا اور ریختہ کی تئی چھوڑ کر ریختہ ایجاد کی۔ بھلے یہ کلام کیا ہے، ذرا گھر کو رنگین کی تحقیق کر لو، یہاں سے ہے کئے پیسے کی ڈولی کا ہارو۔ مرد ہو کر کہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کمبخت کہ میں ماری جاؤں۔ ایک کتاب بھی بنائی جس میں عورتوں کی بولی ہے، جس میں اوپر والیاں چلیں، اوپر والا چاند، دھوبن وغیرہ وغیرہ۔ مہذب بڈھے شکایت کرتے کرتے مر گئے مگر نوجوانوں نے رنگین کے اس مذاق کو ترقی دے کے ہی چھوڑا۔ ریختہ اردو شاعری کا ایک فن بن ہی گیا، حالانکہ اس کی ایجاد دلی کے ایک شاعر نے کی تھی مگر مشہور لکھنؤ میں ہوا۔ ریختہ میں اگر فحش اور بدکاری سے پرہیز کر کے پاک دامنی کے جذبات اختیار کیے جاتے تو یہ فن ایک حد تک قابل ترقی ہوتا، مگر خرابی یہ ہوئی کہ اس کی بنیاد ہی بدکاری کے خیالات اور بے عصمتی کے خیالات پر تھی۔ اس لیے ریختہ گویوں کا قدم ہمیشہ زیادہ تہذیب اور اعتدال سے باہر ہو گیا۔ اس سے چاہے زبان کو کچھ فائدہ ہوا ہو مگر اخلاق کو نقصان پہنچا۔ ریختہ کی کوئی مثال یہاں پیش کرنا ہمیں نہ تو مناسب ہے اور نہ ہی یہ تہذیب اور اخلاق کو منظور ہوگا۔ بہرحال بس اتنا ہی کہہ دینا ٹھیک ہوگا کہ ریختہ اردو کا زبانی پورن ہے۔ تو اردو کے بارے میں آج اتنا ہی، آگے مگر باتیں ہوتی رہیں گی، ذکر ہوتا رہے گا۔ پوڈ کاسٹ کے اس حصے میں ہم آج بات کریں گے اردو کے ایک عظیم شاعر امیر مینائی کے بارے میں۔ 1829 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے امیر مینائی کا پورا نام امیر احمد تھا۔
وہ داغ کے ہم عصر تھے۔ ان کی کہی ایک مشہور غزل ہے، سرکتی جائے ہے رخ سے نقاب آہستہ آہستہ، نکلتا آ رہا ہے آفتاب آہستہ آہستہ۔ ان کے والد شیخ خرم محمد مینائی ایک جانے مانے مسلم سنت شاہ مخدوم مینائی کے خاندان سے تھے۔ نہ صرف اردو اور فارسی بلکہ مینائی کو عربی اور سنسکرت میں بھی اچھی طرح سے پکڑ تھی۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ 1857 میں امیر رامپور چلے گئے اور وہاں بہت آرام کی زندگی گزاری، مگر نواب کے بے وقت اس جہاں سے کوچ کر جانے پہ انہیں رامپور چھوڑ کر حیدرآباد جانا پڑا۔ حیدرآباد میں انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ وصل کا دن اور اتنا مختصر، دن گنے جاتے تھے اس دن کے لیے۔ وہاں انہوں نے امیر اللغت لکھی جو کہ اردو کی ڈکشنری ہے۔ وہ 8 جلدیں لکھنا چاہتے تھے مگر بدقسمتی سے 2 ہی لکھ پائے۔ 1900 میں وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ تم کو آتا ہے پیار پہ غصہ، مجھ کو غصے پہ پیار آتا ہے۔ اور اب وقت ہے ایک قصے کا۔ آج قصے کی جگہ ایک مضمون پیش ہے، تو مضمون سماعت فرمائیے۔ رشتے جب پک جاتے ہیں تو اور بھی میٹھے ہو جاتے ہیں، کچھ کڑوے بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ تو زبان کے سواد کی بات ہے۔ کڑوے اور میٹھے دونوں ہی کی الگ الگ لذت ہے۔ یہ سچ ہے کہ کڑوا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، جیسے آملہ، سچی بات، دوا وغیرہ وغیرہ، مگر میٹھے کا بھی کوئی جواب نہیں، یعنی جھوٹ بھی تھوڑا تھوڑا استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ جھوٹے وعدے بھی نہیں کرتے آپ، کوئی جینے کا سہارا ہی نہیں۔ میٹھا کھائیے اور میٹھی بانی بولیے، یہ بات آج کے دور میں صحیح نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے ارے بھائی ہمیں ڈائبٹیز کروانا چاہتے ہیں کیا آپ؟ بات یہ ہے کہ زندگی میں ایک سار بنانا یا بیلنس بنانا بہت ضروری ہے۔ اتنے میٹھے بھی نہ ہو جائیے کہ لوگ آپ کو شوق سے کھا جائیں، اور اتنے کڑوے بھی نہ ہوئیے کہ لوگ آپ کو تھوک دیں۔ میٹھی باتیں کدھر گئی پیارے، میٹھی باتیں کدھر گئیں پیارے، اب تو ہر بات کا جواب ہے تلخ۔ بات رشتوں کی ہو رہی تھی۔ رشتے پرانے ہو جائیں اور ان کی ضرورت کم ہو جائے تو وہ بیکار سے لگنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم اپنے سب سے قریبی لوگوں کو کم یا بالکل اہمیت نہیں دیتے، جبکہ ہم ان کے بنا رہ بھی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ اسے سنتے سنتے نظر اوپر اٹھائیے اور اس پنکھے کو دیکھیے جو آپ کو برسوں سے ہوا دے رہا ہے۔ اس روشنی والی ٹیوب کو دیکھیے جو آپ کو برسوں سے روشنی دے رہی ہے۔ آپ نے کبھی انہیں شکریہ کہا؟ نہیں۔ مگر یہ خراب ہو جائیں تو آپ انہیں فوراً بدل دیتے ہیں۔ آپ ان کے بنا رہ نہیں سکتے، مگر انہیں ان کی سیوا کے بدلے شکریہ بھی نہیں کہیں گے۔ ہم اصل زندگی میں بھی رشتوں کے ساتھ یہی کرتے ہیں۔ جس کتاب کو پڑھ کر ہم پاس ہو جاتے ہیں اسے ردی والے کو بیچ دیتے ہیں، مگر ڈگری کو سنبھال کر رکھتے ہیں جو اس کتاب کو پڑھ کر حاصل ہوئی ہے۔ شیخ ابراہیم ذوق فرماتے ہیں کہ دنیا نے کسی کا راہ وفا میں دیا ہے ساتھ، دنیا نے کسی کا راہ وفا میں دیا ہے ساتھ، تم بھی چلے چلو یوں ہی جب تک چلی چلے۔ جو چپل جوتے ہمیں پتھروں کانٹوں سے دھوپ سے بچاتے ہیں وہ خود ٹوٹ جاتے ہیں مگر ہمیں کچھ نہیں ہونے دیتے، مگر جب وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ ہمارے کسی کام کے نہیں رہتے۔ جنہیں ہم صاف کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، انہیں ہی بے رحمی سے پھینک بھی دیتے ہیں۔ پھول کر لے نباہ کانٹوں سے، آدمی ہی آدمی سے نہ ملے۔ رشتوں میں بس ایک ہی برائی ہوتی ہے، وہ پرکھ کی رگڑ کو نہیں سہ سکتے۔ رشتے پرکھنے سے ٹوٹ جاتے ہیں۔
بشیر بدر صاحب یوں فرماتے ہیں کہ پرکھنا مت، پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا، کسی بھی آئینے میں دیر تک چہرہ نہیں رہتا۔ ہماری مت پوچھیے، ہم تو عالمی فقیر ہیں۔ بقول مرزا نوشا، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں۔ اب ایک لطیفہ سنیے۔ جوش کو شراب پینے کی عادت تھی، لہٰذا شام ہوتے ہی ان کی بیگم اندر سے پیک بنا بنا کر بھجواتی، جنہیں وہ 4 گھنٹے میں ختم کر دیتے اور اس کام سے فارغ ہو کر کھانا کھاتے۔ ایک شام آزاد انصاری بھی ان کے ساتھ تھے۔ بیگم جوش کو آزاد سے حد درجہ کراہت تھی اور ان کی موجودگی سے وہ سخت آزردہ خاطر ہو رہی تھیں۔ جوش کے تقاضوں کے بعد بیگم نے اندر سے پوری بوتل باہر بھجوا دی۔ جوش صاحب سوڈا آنے کے منتظر رہے۔ آدھے گھنٹے بعد بھی جب سوڈا نہ ملا تو بیگم کو باہر طلب کیا۔ وہ باہر آئیں تو جوش صاحب نے نرمی سے شعر پڑھا: کشتی میں کو حکم روانی بھی بھیج دو، کشتی میں کو حکم روانی بھی بھیج دو، جب آگ بھیج دی ہے تو پانی بھی بھیج دو۔ بیگم بھی شعر شناس تھیں، سنا تو مسکرا کر موم ہو گئیں اور بوتل کے ساتھ لوازمات بھی بھجوا دیے۔ پوڈ کاسٹ کے آخری حصے میں اب وقت ہے ایک بہترین شاعری کا۔ آج کے شاعر ہیں قتیل شفائی۔ آج ان کی ایک غزل پیش ہے، تو غزل ملاحظہ فرمائیے۔ اپنے ہونٹوں پر سجانا چاہتا ہوں، اپنے ہونٹوں پر سجانا چاہتا ہوں، آ تجھے میں گنگنانا چاہتا ہوں۔ کوئی آنسو تیرے دامن پر گرا کر، کوئی آنسو تیرے دامن پر گرا کر بوند کو موتی بنانا چاہتا ہوں۔ تھک گیا میں کرتے کرتے یاد تجھ کو، تھک گیا میں کرتے کرتے یاد تجھ کو، اب تجھے میں یاد آنا چاہتا ہوں۔ چھا رہا ہے ساری بستی میں اندھیرا، چھا رہا ہے ساری بستی میں اندھیرا، روشنی کو گھر جلانا چاہتا ہوں۔ آخری ہچکی تیرے زانوں پہ آئے، آخری ہچکی تیرے زانوں پہ آئے، موت بھی میں شاعر آنا چاہتا ہوں، موت بھی میں شاعر آنا چاہتا ہوں۔ واقعی بہت خوب غزل ہے۔ سامعین، اس پوڈ کاسٹ کا مقصد ہے ان تمام لوگوں سے جڑنے کا جنہیں اردو سے محبت ہے، جنہیں شاعری سے لگاؤ ہے، جو ادب اور آداب میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ پوڈ کاسٹ یوٹیوب چینل دیو ہندوی پر بھی آپ پا سکتے ہیں، جلد ہی یہ آئی ٹیونز پر بھی ملے گی۔ اگر آپ کو یہ کوشش پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنے خیال بھی ظاہر کیجیے گا۔ اس سے اس پوڈ کاسٹ کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ بھول مت جائیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ اور ہاں، اگر آپ کو کوئی بات لفظ یا معنی سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ یوں کر سکتے ہیں، اگر آپ اسے یوٹیوب پر سن رہے ہیں یا فیس بک پر سن رہے ہیں تو نیچے تبصرے یعنی کمنٹ کے لیے جو جگہ ہے وہاں پر اپنی بات لکھ دیں، آپ کو جواب ملے گا۔ اور ہاں، پیج اور چینل کو پسند یعنی لائک کرنے کی عنایت بھی ضرور فرمائیے گا۔ تو خواتین و حضرات، اب وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے۔ تو دیجیے دیو ہندوی کو اجازت، پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں ٹھیک رات 8 بجے۔ تب تک کے لیے جی ہاں، شب بخیر۔